نماز ظہر جو ہے اس کی 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل۔ فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، کبھی سے چھوڑا نہ ہو۔ اور نماز ظہر جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی، لیکن جس روایت کو بہتر روایت فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ظہر جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اب نماز ظہر کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 4 سنتیں ادا کرنی ہیں۔ سنتوں کی نیت کرنے سے پہلے ہم نے بالکل سیدھا ہو کے کھڑے ہونا ہے، پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو، پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالش یعنی کہ 1 گٹ ہو، اور کم سے کم 4 انگل ہونا چاہیے۔ پاؤں بالکل سیدھے ہوں، رخ قبلے کی طرف ہو۔ نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے الفاظ کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ دل میں نیت موجود تھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب نیت کریں گے 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کھڑے ہونا ہے جب، تو ہماری جو نظر ہے یہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جب رکوع میں جائیں گے، رکوع کی حالت میں ہماری نظر ہمارے پاؤں پہ ہو۔ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں ہماری نظر جو ہے یہ ہماری ناک پہ ہونی چاہیے۔ جب تشہد پہ بیٹھیں گے تو تشہد کی حالت میں ہماری نظر جھولی کے اندر ہونی چاہیے۔ اب نیت کریں گے، نیت کرنے سے پہلے ہماری جو ہتھیلیاں ہیں ہاتھ کی، ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے چھو جائیں۔ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہے، نیت کرنے کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں اور ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو جائیں۔ تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ جو ہے یہ ہم نے باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پہ رکھیں گے، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو جو ہے وہ اگل بغل رکھیں گے، اور بیچ کی 3 انگلیاں یہ الٹے ہاتھ کی کلائی کی پیٹھ پہ رکھ کر ہاتھ جو ہے یہ ناف کے نیچے باندھیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اب پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے ہم نے رکوع کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، ساتھ کوئی سورت ملائی، اب تکبیر کہیں گے رکوع کی، اللہ اکبر۔ رکوع میں جب جانا ہے تو پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پہ رکھ کے کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے۔ اب 3 بار تسبیح پڑھیں گے رکوع والی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ افضل یہ ہے کہ جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے پھر اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، یہ افضل ہے۔ جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، اسے قوما کہتے ہیں۔ بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہ رکوع کیا تھوڑا سا سر اٹھایا ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح کرنے سے واجب چھوٹ جاتا ہے اور سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے دونوں گھٹنے لگانے ہیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی لگانی ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھانا ہے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب سجدے میں جب جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی۔ جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے کی حالت میں ہاتھ جو ہیں ان کو جو ہے وہ کانوں کے برابر رکھنا ہے۔ اب تسبیح پڑھیں گے سجدے والی 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے۔
بلکہ مستحب یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی کہیں۔ اب پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کے، تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلے ناک اٹھائیں گے، پھر پیشانی، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر تکبیر کہیں گے رکوع کی، رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے 3 بار تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر اسی طرح دوسری رکعت ادا کریں گے، سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت میں ہم نے تشہد پہ بیٹھنا ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ تشہد پہ بیٹھنا ہے ہم نے، تشہد جو ہے یہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے ہم پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب تشہد پڑھنا ہے تو جب تشہد میں ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے لا پہ انگلی اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرا دینی ہے۔ بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، تشہد کی حالت میں تشہد جب پڑھتے ہیں تو شروع سے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی اشہد ان لا مکمل پڑھنے کے بعد پھر نیچے انگلی رکھتے ہیں، یا مکمل جو ہے جب تک پڑھ نہ لیں تب تک وہ نیچے نہیں رکھتے، یا بعد ہلاتے رہتے ہیں۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کا درست طریقہ یہ ہے، جب ہم نے تشہد پڑھنا ہے، تشہد میں لا پہ انگلی اٹھانی ہے، الا اللہ پہ گرا دینی ہے، اور جب گرانی ہے تو ہاتھ بالکل سیدھا کر لینا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جب تشہد پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح الا اللہ پہ انگلی گرائیں گے اور ہاتھ بالکل سیدھا کر لیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد اب تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھ کے تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا ظہر کی 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ لیکن جب ظہر کے 4 فرض اکیلے پڑھنے ہیں، نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے جب التحیات پہ بیٹھیں گے، تشہد جو ہے یہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو جب فرض پڑھنے ہیں ظہر کے 4 تو دوسری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت جو ہے یہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملا لیں تو افضل ہے۔ اسی طرح رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ سورت نہیں ملاتا، بھول جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن فرض کی جو دوسری 2 رکعتیں ہیں، یعنی جب تشہد سے کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی رکوع و سجود کر کے نماز مکمل کر لے، نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ کوئی سورت ملا لے۔ یہ تھا فرض پڑھنے کا طریقہ جب ہم نے اکیلے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے ظہر کی 2 سنتیں ادا کرنی ہیں فرضوں کے بعد، نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے،
بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ پھر ظہر کے 2 نفل ہم نے پڑھنے ہیں، نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھ کے ہی پڑھنے چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنے چاہیے، یہ بات سراسر غلط ہے، غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ نفل جو ہے یہ بھی کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے۔ اگر کسی نے بیٹھ کے پڑھے، وہ تندرست تھا، صحیح تھا، اسے کوئی شرعی عذر لاحق نہیں تھا، جان بوجھ کر وہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو ثواب جو ہے وہ کم ملے گا، یعنی جو کھڑے ہو کر اسے پورا ثواب ملنا تھا، بیٹھنے کی صورت میں اسے آدھا ثواب ملے گا۔ اس لیے نفل بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے، نفل جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی صورت میں ثواب مکمل ملے گا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ تندرست ہے اور کھڑے ہو کر جو پڑھتا ہے تو اس کو ثواب مکمل ملے گا۔ اگر وہ صحیح ہے، کوئی عذر لاحق نہیں ہے، اس کے باوجود بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کے نفل تو ہو جائیں گے لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی، اور نفل بھی چھوڑنے نہیں چاہیے۔ اگرچہ کوئی آدمی جو ہے وہ نفل چھوڑ دے، نماز پھر بھی اس کی ہو جائے گی، لیکن نفل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، نفل ہمیشہ پڑھنے چاہیے، جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ نفل پڑھتا رہتا ہے کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یہاں ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر جو ہے نفل چھوڑ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پر اس کا جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ظہر کی 12 رکعتیں اس نے ادا کرنی ہے، 4 سنت پہلی بھی پڑھتا ہے، 4 فرض بھی پڑھتا ہے، 2 سنت بھی پڑھتا ہے، 2 نفل چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز ظہر کی نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ نفل چھوڑنے نہیں چاہیے بلکہ نفل پڑھنے چاہیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، حضور نے فرما دیا کہ آدمی نفل پڑھتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یہ تھا نماز ظہر کے پڑھنے کا مکمل طریقہ جو میں نے بیان کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اپنی نماز درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔